میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کی زمین ہے، خبردار جو اس بننے سے تم ادھر ہوئے، یہ بندہ یہ کراس لائن ہے، یہ تمہارا ہی ہمارا ہے. سر آپ کا یہ میسج کنوے ہو گیا، لیکن وہ ایک جو چھوٹا سا کلیئر کرتے ہیں فنڈنگ کے بارے میں. فنڈنگ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کا ایک موبائل ہے، جیسے میرا موبائل ہے، اگر میرا موبائل گر جاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو میرا موبائل گرنے پر آپ کو اتنا جو ہے وہ بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی کہ. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں بابو پاکستانی پوری لگن سے. ناظرین آج میں آپ کو ایسی شخصیات سے ملوانا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک ایسے راستے کی طرف بلاتے ہیں جس پہ چلنا ہر کسی کا مقصد ہونا چاہیے. ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، اور ہم کن کاموں میں پڑ گئے ہیں، تو یہ ہمیں آج بتائیں گے کہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے تعارف کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ سر جی میرا نام مفتی محمد حسین ہے، اور میرا تعلق UET ٹیکسلا سے ہے. جی ماشاء اللہ. یونیورسٹی میں امامت اور خطابت کے فرائض سے انجام دے رہا ہوں. صحیح. اور الحمدللہ اس وقت ہم جو ہے 7 مہینے کے لیے جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، اور ہم نے انڈونیشیا جانا ہے. جی. اس سلسلے میں انڈونیشیا ہم نے جانا ہے 7 مہینے کے لیے. اس میں ہم الحمدللہ ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں، دوستوں سے، احباب سے ملتے رہتے ہیں. جی. تو آج اس سید والا کے 17 نمبر چیک میں ہم لوگ آئے تھے، یہاں پر عامر بھائی کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے. تو اس میں ماشاءاللہ اتفاقاً آپ سے ملاقات ہوگی. جی. پھر آپ کی اس پرزور اپیل پر ہم جو ہے وہ کیمرے کے سامنے بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں. ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیمرے کے سامنے نہیں آنا، تو ہم نے اصرار کیا، عامر بھائی نے اصرار کیا، تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور کچھ حال احوال بتائیں گے. سر آپ کا نام پلیز؟ محمد شہزاد سلیم. تو ہم بھی ٹیکسلا سے ہیں، ساتھ ہی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو ہم بھی ویسے تو یہ سیکھ رہے ہیں کہ محنت ہے، اس میں ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہو، اور ساری انسانیت میں بھی یہ محنت زندہ ہو. اسی سلسلے میں ہم نکلے ہیں اپنی. ویسے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میرا جو ہے نا وہ اپنا بزنس ہے. ویسے میری انجینئرنگ ہے UET سے، جہاں مفتی صاحب خطابت ہے وہیں میں نے انجینئرنگ کی ہے. صحیح. اور انڈسٹریل مینجمنٹ کی. اور کافی ٹائم سے اب یہ بزنس چل رہا ہے اپنا. تو سر آپ دین کی خاطر نکلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانے کے لیے، ان کے طریقہ کار بتانے کے لیے، بھٹکے ہوئے ہمارے جیسے لوگوں کو سیدھی راہ پہ لگانے کے لیے. تو اس چیز سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کسی کا فنڈ ہوتا ہے، یہ کیا؟ یہ آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے بھائی جو ان الجھنوں میں ہیں ان کو کلیئر ہو جائے. بابو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ کا نام بھی غلام مرتضیٰ خوبصورت نام ہے. بابو پاکستانی کے نام سے ماشاءاللہ آپ کا تعارف ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا اپنا یہ چینل ہے جس پہ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، اور اللہ جائے خیر دے. تو مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی آخر الزماں آخر دو جہان سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت میں ہیں. جی. اور پھر یہ کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 23 سال جو دور نبوت تھا اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور آپ حجاز مقدس سے باہر نہیں گئے. اور لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا فرمانے کے بعد قیامت تک آپ کی امت ضرور آئے گی. قیامت تک کا آنے والا ہر آخری انسان وہ آپ کو امتی بن کر آئے گا. اس اعتبار سے اب یہ کہ جو ذمہ داری ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب یہ فرمایا تھا، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تو فرمایا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو اس وقت بیک زبان سب نے کہا کہ جی آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا. اس پر پھر فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ ہر غائب تک جو غائبین ہیں ان تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، جو اس وقت حاضرین تھے. اب لازم بات ہے اس وقت جو حاضرین تھے وہ صحابہ کرام تھے. اب حجاز مقدس میں 14-15 ہزار تک قبریں ملتی ہیں صحابہ کرام کی،
اور باقی وہ 1.25 لاکھ کے قریب جو صحابہ کرام تھے آخر وہ کہاں چلے گئے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس وقت ہم سب کو اس کا معلوم بھی ہونا چاہیے. وہ ساری دنیا میں پھیلے اور دنیا میں کس مقصد سے پھیلے وہ ہمیں بھی پتہ ہے. پاکستان میں آج ان کی قبریں موجود ہیں, افغانستان میں موجود ہیں, چائنا میں موجود ہیں, دنیا کے ہر خطے, ہر ملک, ہر جزیرے میں صحابہ کرام پہنچے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین متین کو لے کر پہنچے اور اپنے نبی کی سنتوں کی احیاء کے لیے ساری دنیا کو انہوں نے چکر لگایا. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ جنت کی رفاقت ملنے والی ہے اس شخص کو جو میرے آقا کی سنتوں کو لے کر پھیلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کرے گا. تو اسی ایک نسبت کو لے کر جو ہماری ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ جہاں خود ہم نے اپنی زندگی میں سنت کو اجاگر کرنا ہے, سنت کی زندگی کو عام کرنا ہے, سنت کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, ایسی ذمہ داری ہے دوسروں کو بھی. کیونکہ یہ ایک کسی فرد خاص کا کام نہیں ہے کہ ایک خطیب صاحب ہی تقریر کریں گے, ایک پیر صاحب ہی وعظ دیں گے, ایک پروفیسر ہی لیکچر دیں گے, بلکہ ہر کلمہ گو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست غلام ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دنیاوی معاملات اپنے ساتھ چلیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جی بہت دعانی معاملات. دیکھیں دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب کے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے ہر عمل کی سنت موجود ہے کہ آپ نے معاملات کیسے کرنے ہیں, اس میں لین دین ہے, تجارت ہے, تمام چیزیں, نوکری بھی کرنی ہے, پیشہ جو بھی اختیار کرنا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. آپ انجینئر بنے, ہم انجینئر بننے سے منع نہیں کرتے, لیکن آپ مسلم انجینئر اپنے آپ کو شو کریں دنیا میں کہ یار مسلم انجینئر ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر بہت سارے ہیں لیکن ایک مسلم ڈاکٹر کی بھی معاشرے میں ضرورت ہے کہ جو پتہ چلے کہ واقعتاً مسلمان ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی رعایت رکھتا ہے, انسانوں کی رعایت رکھتا ہے اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ کہ اپنی زندگی کو سراپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھال کر دنیا کے کام کیے جائیں. صرف اپنے آپ کو صرف ہم دنیا کے مقصد کے لیے, ایک کسان ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کھیتی باڑی کریں, لیکن آیا جب اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ کا منادی جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو اس وقت تو آپ کو چاہیے کہ اس رزق کو جو آپ کو دے رہا ہے اس رزاق کا حکم آ گیا, اب آپ یہ چھوڑ کے وہاں جائیے اور نماز پڑھ کے واپس آئیے. اور پھر اس کے بعد جو اس کا حکم ہے کہ جیسے عشر ہے, جیسے اس کے جو معاملات ہیں اس میں جو اس کے احکامات ہیں شریعت کے اعتبار سے ان پر چلنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب ان ذمہ داریوں سے اجاگر کرنے کے لیے کیونکہ ہم دنیا کے معاملات میں مالیت میں پھنسے ہوئے اس لیے چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. آیا مسلمان صرف زبان کے ہیں یا عمل کے بھی ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دیا تو وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل. اب تو اصل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے عمل سے اپنی زندگی بنائے. سر آپ کا یہ میسج کنوے ہو گیا, لیکن وہ ایک جو چھوٹا سا کلیئر کرتے ہیں فنڈنگ کے بارے میں. فنڈنگ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ کا ایک موبائل ہے, جیسے میرا موبائل ہے, اگر میرا موبائل گر جاتا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو میرا موبائل گرنے پر آپ کو اتنا جو ہے وہ بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی کہ یار چلو اس کا موبائل گر گیا, چلو جی خیر ہے کچھ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھلے میرا موبائل جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کا تھا, صحیح, لیکن آپ کا موبائل گر گیا, ٹھیک ہے جی, اگرچہ وہ 20,000 روپے کا ہے, لیکن جو ہی وہ گرے گا اور اس کی بیٹری نکل کے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ کسی گندے نالی میں چلی جائے تو پھر اس پہ جو آپ کی فیلنگز ہوں گی وہ اس قدر مجھے تکلیف محسوس ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. آپ کہیں گے کہ یار اوہ یہ ہو گیا, تو میں کہوں گا یار وہ میرے 3 لاکھ کا جو گرا تھا تمہیں احساس نہیں ہوا. اب احساس کیونکہ اس پہ آپ کی جان لگی ہے, آپ کا مال لگا ہے, آپ کا وقت لگا ہے. یہ دین اسلام ہے. دین اسلام ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے, نہ ہمارے اس پہ جان لگا, نہ مال لگا, نہ وقت لگا. یہ تینوں جب بھی کسی چیز پر لگتی ہیں تو اس چیز کی اہمیت دل میں پیدا ہوتی ہے. دین اسلام کی اہمیت تب ہماری زندگی میں آئے گی, اللہ کے حکموں کا مٹنا تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا حکم, نماز نہیں پڑھ رہے یار, میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ٹھنڈک کا سامان, نماز نہیں پڑھ رہے, دل میں غم ہوگا اور بندہ اس غم کی وجہ سے بھائی کے پاس جائے گا, اس کی منت کرے گا, پھر دوبارہ آ جائے گا. صرف اس کو غم لگا ہوا ہے. یہ غم کیوں لگا ہے؟ کیونکہ اس کے دین پہ لگ رہا ہے, جان بھی لگ رہی ہے, مال بھی لگ رہا ہے, وقت بھی لگ رہا ہے. یہ جو ہم نکلتے ہیں بار بار اللہ کے رسم, کوئی 4 مہینے کے لیے, کوئی 7 مہینے کے لیے, کوئی 7 سال کے لیے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے یہ دین کا غم ہمیں لگ جائے. جب یہ تینوں چیزیں لگیں گی, جان بھی, مال بھی, وقت بھی, تو اس سے کیا ہوگا, اس پہ اہمیت دل میں بیٹھ جائے گی کہ یار دین میرا بھی ہے, اس دین میں میرا بھی لگا ہے. وہ کہتا ہے نا یہ میرے باپ کی زمین ہے, میرے دادا کی زمین ہے, خبردار جو اس بننے سے تم ادھر ہوئے, یہ بندہ یہ کراس لائن ہے, یہ تمہارا ہی ہمارا ہے. ہماری بھی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. آپ جو کہ فنڈنگ کے اعتبار سے, تو جب آدمی کسی کا مال سے چلے گا تو پہلی بات تو یہ ساری دنیا آج اسلام کو مٹانے کے در پر ہے. جی تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو فلانے ملک جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں,
تو ہم نے کسی کو، میں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں وہ اسرائیل یا امریکہ میں فنڈنگ کرتے ہیں، تو ہنسنے شروع ہو گئے، جی وہ کہاں کریں گے، وہ تو اسلام کو مٹانے پہ لگے ہوئے. میں نے کہا یہی بات ہے، اس میں ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کے نکلتے ہیں. ہر آدمی جہاں بھی جاتا ہے اپنے جان مال وقت کو لگاتا ہے، پھر اس کو احساس پیدا ہوتا ہے. پھر وہ جب بھی اپنے گھر جاتا ہے، خاندان میں جاتا ہے، پھر ہر کسی کے پاس جا کے یہ بات کرتا ہے، اور یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس خرچ کرنے کی وجہ سے یہ محسوس ہو جاتا ہے اور احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی میرا بھی ہے. تو اس لیے یہ اب اللہ کرے کہ یہ ذمہ داری ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کلمہ پڑھا نبی کا، اب ہم نبی کے غلام ہیں، اور غلام کا وہی کام ہوتا ہے جو اس کے آقا کا کام ہے. ہمارے آقا رحمۃ اللہ عالمین بن کے سارے عالم کے لیے آئے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بن کر آئے، سارے جہان والوں کے لیے خوشخبریاں سنانے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے. تو ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے بھی سارے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی ہے. اور دنیا بھر کے مسلمان اس وقت ساری دنیا پیاسی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، یا الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز جو دین کے اعتبار سے رائے گڑھ میں موجود ہے، اس میں ساری دنیا کے لوگ مختلف ممالک سے، یعنی 200 سے زیادہ ممالک کے لوگ وہاں آتے ہیں اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے، کہ یہ محنت ہم سیکھیں، اور یہ محنت سیکھ کر ہم دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں جائیں اور وہاں جا کے اس دین کی شمع کو، راکد و جاسم اسم کی سنتوں کی احیاء کریں، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو صحابہ کے دور میں برسی وہاں پر بھی برسیں اور اس کا ذریعہ بنے. تھینک یو علامہ صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت مہربانی، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام.